بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ تمام محبان اہل بیت کا اس بات پر پختہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین 12ویں امام اور جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند مبارک حضرت امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف 255 ہجری میں اس دنیا پر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے بعد صرف چند مخصوص اپنے محبوں کو اور اپنے دوستوں کو اپنے دیدار کے شرف سے مشرف فرمایا۔ بعد ازاں اپنے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے آپ نے غیبت اختیار فرما لی، اور وہ غیبت 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلا حصہ غیبت صغریٰ کا ہے جو 69 سالہ دور پر مشتمل ہے، اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جو تاحال جاری ہے، تو کس بات کا ہے کہ ایسے افراد جو غیر شیعہ ہیں اور جنہیں عامت الناس کہا جاتا ہے، ان کی اکثریت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے مختلف اشتباہات کا شکار ہے، جن میں سے پہلا بڑا بنیادی اشتباہ یہ ہے کہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، اور اب بھی ان کی ولادت ہونا باقی ہے، اور اس کے بعد سے وہ ظہور فرمائیں گے اور ان کی حکومت ہوگی۔ یاد رکھیے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی 255 ہجری میں ہی ولادت کا عقیدہ صرف اہل تشیع کا ہی نہیں بلکہ بہت سے اہل سنت علماء کا بھی ہے، جن میں سے آج میں صرف ایک عالم کا حوالہ دوں گا، اور وہ کوئی عام اہل سنت عالم نہیں بلکہ وہ اہل سنت کے بہت بڑے مایہ ناز عالم دین تھے، جنہیں ابن حجر حیتمی کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ جناب ابن حجر حیتمی اہل سنت برادران کے بہت بڑے اور جید عالم دین تھے۔ انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے سوائق محرقہ۔ سوائق محرقہ کے اردو میں بھی 2-3 ترجمے آ چکے ہیں۔ سوائق محرقہ کا وہ ترجمہ جو اس وقت میرے پیش نظر ہے وہ جناب اختر فتح پوری نے کیا، اور سوائق محرقہ کے اس ترجمے کو شبیر برادرز لاہور والوں نے چھاپا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 699 پر ابن حجر حیتمی کی عبارت کچھ اس طرح سے درج ہے۔ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے آخر میں کچھ اس طرح سے تحریر کیا ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ آپ نے اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑا ہے۔ اب دیکھیے، امام حسن عسکری کے حالات زندگی کو بیان کرتے ہوئے وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ امام حسن عسکری کا ایک بیٹا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسی صفحے پر ابو القاسم محمد الحجت کے نام سے ایک عنوان قائم کیا ہے، اور اس عنوان کے تحت وہ تحریر کرتے ہیں: باپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 5 سال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر میں بھی حکمت عطا فرمائی تھی۔ آپ کو قاسم منتظر بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مدینہ میں روپوش ہو کر غائب ہو گئے اور پتہ نہ چلا کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں۔ یہاں پر ابن حجر حیتمی کی عبارت تمام ہوئی۔ امید کرتا ہوں ابن حجر حیتمی جیسے بہت بڑے جید اہل سنت عالم دین کے اس ریفرنس سے آپ بخوبی اس نتیجے تک پہنچ گئے ہوں گے کہ حضرت امام مہدی کی ولادت ہو جانے کا عقیدہ صرف اہل تشیع کا ہی نہیں بلکہ بعض اہل سنت علماء کا بھی ہے، جس میں ابن حجر حیتمی جیسی بہت بڑی ہستی بھی شامل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔